السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تصویر اور اس کے مصنف ہیں عبداللہ وسیم۔ ناول کا میں نے ایک ہی پارٹ پڑھا ہے اور اس کے ٹوٹل 5 پارٹس ہوں گے۔ تو ایک پارٹ میں جہاں تک مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ یہ ناول ہے جاسوسی ٹائپ کے ناولز ہیں۔ تو اس ٹائپ کے میں ناولز پڑھتی نہیں ہوں، فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں تو ایکسپیرینس کریں گے کیسا ہے اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ اچھا ناول ہے۔ اس کی ریکویسٹ آئی تھی مجھے اور یہ پہلے کا یوٹیوب پہ بھی نہیں تھا تو میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا۔ ناول میں جاسوسی ٹائپ کا ہے، کچھ انڈیا اور پاکستان کے ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان پہ بیسڈ کر رہا ہے، کیسے وہ اپنا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مختلف کیریکٹرز ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دنیا ہے اور وہ کیسے آپس میں پھر کنیکٹ ہوتی ہے اور کیسے وہ مشن کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ سب آپ کو اس ناول میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے پہلے جاسوسی ناول پڑھے ہیں تو آپ کو تو واقعی بہت اچھا لگنے والا ہے، اور جس نے پہلے نہیں پڑھے تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں، شاید آپ کو بھی اس ٹائپ کے ناولز اچھے لگ جائیں۔ چلیں جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، وائٹ ہارس۔ تمام سامان تمہیں وہاں پہنچ کر مل جائے گا، تم جانتے ہو کہ ایسے نہیں لے کر جا سکتے۔ اب تم نے ہمیشہ کی طرح وہاں جا کر کامیابی اور ہوشیاری سے سارا کام کرنا ہے، مجھ سے رابطے میں رہنا اور وقتاً فوقتاً تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے رہنا۔ اس نے پرانا سا تھیلا پکڑتے ہوئے ہدایات لی اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے کھڑے شخص نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ وہ دونوں لانچنگ پیڈ، وہ جگہ جہاں سے دشمن کی سرحد عبور کرتے ہیں، پر کھڑے تھے۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو مائی بوائے۔ اب آگے کا سارا کام تمہیں خود دیکھنا ہوگا۔ دونوں مسافر سے فارغ ہو گئے۔ ٹھنڈی رات کالی تھی، آسمان پر تارے نہ ہونے کے برابر تھے، چاند بھی چھپ گیا تھا۔ ٹھنڈی، کالی، اندھیری رات۔ اوکے سر، میں اللہ کی مدد سے پورا کام کروں گا اور کامیاب ہی واپس لوٹوں گا، انشاءاللہ۔ تھیلے کو کندھے پر لٹکاتے ہوئے اس نے کہا، ملکجے اندھیرے میں بھی وہ سامنے کھڑے شخص کا چہرہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ انشاءاللہ کامیاب لوٹو گے تو ملاقات ہوگی۔ اس شخص کے چہرے پر سامنے کھڑے نوجوان کے لیے فکر و فخر نمایاں تھا۔ انہوں نے مضبوطی سے کہا، جی سر، آپ بھروسہ رکھیں اور یہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں کامیابی کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اللہ کی مہربانی سے میں ہمیشہ کامیاب ہی لوٹا ہوں اور آگے بھی کامیاب لوٹوں گا، انشاءاللہ۔ اس نے اپنے استاد کو ایک عزم سے کہا، شاباش بوائے، تمہاری اسی کانفیڈنس کی وجہ سے میں نے تمہیں اس مشن کے لیے چنا ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہاری ہمت سلامت رکھے۔ استاد نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اسے گلے سے لگایا۔ بعض شاگرد آپ کو واقعی اپنی اولاد کی طرح پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے سے آپ بھی براہ راست جڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک رشتہ ان دونوں کے درمیان بھی تھا۔ جی سر، بس آپ دعا کیجیے گا، باہمت نوجوان نے کہا۔ اللہ کی امان میں جاؤ یوسف، کامیابی تمہارے قدم چومے، آمین، استاد نے کہا۔ آمین، بس دعا کرتے رہیے گا، اللہ حافظ۔ انہوں نے مزید کچھ لوگوں سے باتیں کیں اور پھر وہ ان کے ہمراہ چلتا ہوا استاد کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر کرنل عاصم بھی پلٹ گئے کہ اب وہاں رکنا بیکار تھا اور خطرہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ یہ یوسف کی زندگی میں بھارت کا دوسرا چکر تھا۔ نیلے آسمان پر سرمئی بادل جمع تھے جس کی وجہ سے آسمان واضح نہ تھا۔ سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ بادل برسنے کو تیار تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ ہر گلی، ہر آنگن میں بادل یوں برسے کہ ہر چیز کو بھگو دیا۔ سورج ابھی تک بادلوں کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ کالے رنگ کا جوڑا پہنے، کالے دوپٹے کو گلے میں لیے، کالے بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھیں بند کیے، اپنے گھر کی چھت پر آسمان سے برستے پانی میں گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اور بال فضاؤں کے سپرد تھے۔ وہ برستے پانی کی بوندوں کی تمام تر اچھائیاں اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ دفتن وہ رکی اور ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں منہ پر پھیرا اور پانی صاف کیا اور چھت کے برآمدے میں آ گئی۔ بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ خشک کر کے موبائل پکڑا اور بارش کی ویڈیو بنانے لگی۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے ایک بار تسلی کرنا ضروری سمجھا، آخر سٹیٹس کا سوال تھا۔ ہیش ٹیگ بارش سینز، اس نے یہ لکھ کر سٹیٹس لگا دیا۔ ایمان، نیچے آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی، نیچے سے امی کی آواز آئی۔ اوف، ایک تو یہ ہٹلر مائیں، قسم سے ذرا جو انجوائے کرنے دیں اپنی پیاری اولادوں کو بھی۔ نہ بھائی نہ، اولاد کیوں انجوائے کرے، اس کا کیا حق بنتا ہے بھلا۔ خیر، یہ ماؤں کی عادت بن گئی ہے اب تو، میں تو پورا نہا کر ہی جاؤں گی۔ اپنی نرم سی خوبصورت آواز میں وہ گلہ کرتے ہوئے بولی، اچھا میں چلی ہی جاتی ہوں ورنہ امی پھر کہیں گی میری اولاد جتنی ڈھیٹ اولاد دنیا میں نہیں ہے۔ میری بات مانتے ہی نہیں یہ لوگ، ماؤں کے سیاسی جملے۔ اس نے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ بارش اور زور پکڑ رہی تھی مگر اب وہ نیچے جانے لگی۔ آ رہی ہوں اماں حضور، دیکھ لیں ایک بار بلانے پر ہی آ گئی ہوں۔
सीढ़ियों में खड़ी अम्मा को देखते हुए उसने कहा, शुक्रिया, एहसान कर दिया आपने मुझ पे, मेरी माँ, मेरी नानी पे भी। अम्मा चिढ़कर बोली तो उसने खफा सा चेहरा बनाया, वो सीढ़ियों में ही खड़ी रही। वैसे अम्मा, बंदा कभी तो बगैर ताने की बात कर लेता है, कसम से ट्राई ज़रूर करें, कुछ भी नहीं होता। उसने खफकी और नसीहत करने वाले अंदाज में कहा। तुम लोगों को कौन सा असर हो जाता है? अम्मा अभी तक नाराज थी। यही तो कह रही हूँ, आप फालतू में अपनी एनर्जी ज़ाया करती हैं, हम तो हैं ही ठीक। ईमान ने कंधे उचकाए। पानी उसके कपड़ों से निचड़कर जमीन पर बहने लगा, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और ऐसे ही अम्मा के पांव तक। देखो जरा अपनी लंबी जुबान को, इतनी बड़ी हो गई है मगर मजाल है जो माँ से बात करने का। अम्मा के अल्फाज बीच में ही रुक गए, उनकी नज़र ऊपर सीढ़ी से आने वाली पानी पर पड़ी, जो अब उनके पांव तक आ गया तो उनके तेवर मजीद बिगड़ गए। ईमान, वो ज़ोर से बोली, और ईमान सॉरी सॉरी करती उनकी एक तरफ से निकलकर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। पानी उसके साथ साथ बहता गया। साफ करो बाहर आकर उसे, तुम्हारे बाप मुलाजमा नहीं लाया मुझे। और अम्मा के वही गिले शिकवे। ईमान अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुसी और अम्मा पीछे से उसे सलवातें सुनाती रहीं। अम्मी प्लीज़ ना, गुस्सा ना करें, आपको पता तो है आप ही का। असद ने कहा। वो उनके उकब में न जाने कब से खड़ा था। मैं तो थक गई हूँ। सलमा साहिबा ने हथियार डालती हुई कहा और सोफे पर बैठ गई। छोड़ें, आप पानी पिएं। असद उठा और पानी का एक गिलास लाकर सलमा को दिया। बारिश के जोर में कमी आ गई थी, पानी बरसने की आवाज़ अब मद्धम पड़ चुकी थी। तुम्हें आज माँ का ख्याल कैसे आ गया? कोई काम है? सलमा ने शकी नज़रों से असद को देखा, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अम्मा, वैसे आप बहुत शकी हैं, असद ने गिला किया। अच्छा अच्छा। अचानक अंदर से ईमान की जोरदार चीख गूंजी। चीख सुनकर वो दोनों घबरा गए और उसके कमरे में गए। वो कपड़े बदल चुकी थी और हाथ में मोबाइल पकड़े खुशी से भागती हुई सलमा के गले लग गई। हमें जगह मिल गई है जहां हम सब काम करेंगे। ईमान पुरजोश थी, इसलिए बगैर पूछे ही बता दिया। मेरी जान निकाल दी तुमने, मुबारक हो। ईमान को अलग करते हुए सलमा ने कहा। आप ही कॉन्गो ट्रीट कब दे रही हैं? असद ने मुबारक देते हुए कहा। खा खा कर आलू बन जाओगे, मोटे लड़कों की शादियां भी नहीं होती फिर, लोग भालू भालू कहते हैं। ईमान ने खफकी से कहा। ट्रीट लेने से दुआएं मिलती हैं, मैं ट्रीट लेने के बाद डाइट कर लूंगा। असद ने कहा, हार माननी थी। अच्छा अब रोना मत, रात को चलते हैं, ईमान ने कहा और असद का चेहरा खिल उठा। पहले ये साफ करो मेरी प्यारी बेटी। सलमा ने मुस्कुराते हुए ईमान को बारिश का पानी साफ करना याद करवाया। अम्मा, सारा मूड खराब कर दिया, कर देती हूँ, उसने अफसोस भरे लहजे में कहा और वाइपर पकड़कर पानी साफ करने लगी। अम्मा, मैं कंपनी की सीईओ हूँ, आप मुझसे सफाइयाँ करवा रही हैं? ईमान ने गिलामेस अंदाज में कहा। वो ऑफिस है, ये घर है, सलमा बगैर असर लिए बोली। हम कल जाकर सेटिंग करेंगे और फिर शायद मुझे किसी काम से लाहौर जाना पड़े, मैं फ़्लाइट से जाऊंगी और उसी दिन वापस आ जाऊंगी। ईमान ने अम्मा को मुतला किया। सलमा ने ठीक है कहा। असद अपने कमरे में जा चुका था, बारिश अब रुक चुकी थी। सलमा, ईमान और असद का ये छोटा सा घराना बहुत मुकम्मल था। ईमान और असद के वालिद की डेथ हो चुकी थी। ईमान ने मार्केटिंग में मास्टर्स किया था। अब वो और उसके दोस्त मिलकर एक छोटा सा काम शुरू कर रहे थे। इससे पहले उसने मुख्तलिफ जगहों पर जॉब भी की थी। असद स्कूल जाता था। रात गहरी हो चुकी थी, घर के तमाम मुलाज़मीन अपने-अपने क्वार्टर में चले गए थे। घर की तमाम लाइट्स बुझ चुकी थीं और सिर्फ नाइट बल्ब जल रहे थे, जो रात में हल्की रोशनी फैलाए हुए थे। इस कोठी का एक कमरा हनूज़ रोशन था। वो उदास सी खिड़की के साथ लगकर खड़ी थी, न जाने बाहर किस चीज़ को देख रही थी, जबकि बाहर सिवाय अंधेरे के कुछ न था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो इसके अंदर का अंधेरा हो जो हर सू फैला हुआ है। उसने आंखें बंद कीं और 2 कतरे उसके चेहरे को भिगो गए। हाथ की पुश्त से उसने आंखें साफ कीं और दोबारा खिड़की से बाहर सड़क पर नज़रें जमा लीं। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे उसका दिल खाली था। वो इसी तरह अंधेरे को देख रही थी। हम अक्सर अंधेरे में खुद को देखते हैं। अंधेरा होने के बावजूद भी दिमाग के खानों में अपना अक्स साफ नजर आता है। हम खुद को चलते देखते हैं, गिरते देखते हैं, खुश होते देखते हैं और गमज़दा देखते हैं। और बाज़ दफ़ा इस अंधेरे में हमें रोशनी दिखाई देती है, जो हमारे गिरने के बाद उठने में हमें हिम्मत देती है। हम चलकर उस तक जाते हैं और अंधेरा ख़त्म। वो भी खुद को गिरते हुए ही देख रही थी कि उसके उकप में दरवाज़ा खुला और उसने पलट कर देखा तो वो सामने खड़ा था, मुस्कुराता चेहरा। उसे अंधेरे में रोशनी नज़र आ गई थी। वो खुद को कंपोज़ करती हुई बेड तक आई और नीम दराज़ हो गई। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे जन्नत के चेहरे पर उदासी का गुलबा नज़र आया। क्या हुआ है जन्नत? कलाई की घड़ी उतार के साइड टेबल पर रखते हुए उसने पूछा। कुछ नहीं, बस कल की टेंशन हो रही है, वो उदासी से बोली। टेंशन की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं। वह मुकम्मल तौर पे उसकी तरफ मुतवज्जो था। लेकिन आमिर, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो अभी तक उलझी हुई थी। जो हमें ये ज़िम्मेदारी दे रहा है वो हमें हिम्मत भी देगा। तुम परेशान ना हो, अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। वो मुस्कुरा कर बोला।
आज क्या दिन है? उसने सवाल किया। हफ्ता, यकलफ्ज़ी जवाब। चलें डिनर करते हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया आपके इंतज़ार में। वो अब कदरे मुतमईन थी, आमिर ने एक मोहब्बत भरी नज़र उस पर डाली जो जवाबन उसे भी वही नज़र मिली। ओके, हेवन। वो जब मूड में होता तो उसे हेवन ही कहता था। वो दोनों उठे और नीचे डाइनिंग रूम में चले गए। जन्नत ने खुद खाना लगाया। वो रात के इस पहर मुलाज़मों को ख़्वाह-मख़्वाह डिस्टर्ब नहीं करती थी। सरबराही कुर्सी पर आमिर बैठा और उसके साथ ही कुर्सी रख कर जन्नत बैठी थी। दोनों ने खाना शुरू किया। वैसे अपनी दूसरी बीवी के घर से ज़रा जल्दी आ जाया करें, उसे कहा करें मेरी पहली बीवी इंतज़ार कर रही होती है, वो अकेली होती है। जन्नत ने उसे छेड़ा। प्लीज़, जल्दी खाना खाओ, मुझे जाना है। आमिर ने इंतहाई संजीदगी से कहा। कहाँ? जन्नत ने हैरत से पूछा। अपनी पहली बीवी के पास। आमिर ने कमाल संजीदगी का मुज़ाहिरा किया जिस पर जन्नत का हाथ वहीं रुक गया और उसने हैरत से आमिर को देखा। ये आप क्या? जन्नत ने कहना शुरू किया। आमिर, क्या वाक़ई में? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। आमिर हनूज़ संजीदा था और उसे ही देख रहा था। हाँ, जन्नत। और उससे मज़ीद जन्नत का चेहरा देखकर अपनी हँसी पर काबू नहीं रहा, वो कहका लगाकर हँस दिया। जन्नत की हैरत अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। उफ़! हद है, मैं जा रही हूँ। वो उठ गई। अच्छा, अच्छा, बस मज़ाक कर रहा था मैं। नाराज़ मत हो जन्नत बेगम। उसने उठकर जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे रोका और वापस कुर्सी पे बिठाया। आमिर हुनूस मुस्कुरा रहा था। अब की बार जन्नत भी मुस्कुरा दी और दोनों खाना खाने के बाद सो गई। कल का दिन बहुत अहम था और कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हकीकत बहुत सालों बाद सामने आनी थी। तुमने बस जाकर ये बम शॉपिंग मॉल या किसी भीड़ वाली जगह पर रखना है। कुर्सी पर बैठे कर्नल वनूद ने अपने सामने ताबेदारी से खड़े एजेंट बुलेट को हदायत देते हुए कहा। रॉजर दैट, उसने अज़म से कहा। यूनिट की इमारत के एक कमरे में वो दोनों मौजूद थे। वो एक रोशन दिन था। धूप खुली खिड़की की जाली से छन के अंदर आ रही थी। चलो अब सामान पकड़ो और जाओ, ध्यान से जाना। कर्नल ने अपने एजेंट बुलेट को तमाम हदायत दी और उसे अलविदा कर दिया। उसके जाने के बाद उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और हाथ एक तरफ गिरा दिया। धूप उसके हाथ पर सुनहरा रंग डाल रही थी। कर्नल विनोद को अगले दिन बुलेट के पाकिस्तान पहुंचने की इत्तला मौसूल हो गई और वो मुतमईन हो गया। बुलेट और इसके साथ ही एजेंट्स को सिग्नल मिले तो वो फ़ौरन मुकर्ररा जगह पर जमा हो गए और अपने ज़िम्मे सौंपे हुए काम को सरअंजाम देने के लिए प्लानिंग करने लगे। हमें क्या करना होगा बुलेट? एजेंट नंबर 1 ने बुलेट से इस्तफसार किया। हमें बस ये बम किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके। मेरे ख्याल में शॉपिंग मॉल ही सबसे बेहतर रहेगा। बुलेट ने सारी बात तफसील से बताई। ओके, हम तैयारियां मुकम्मल कर लें फिर निकल पड़ते हैं, उसने कहा। मेरे पास एक जगह का नक्शा है, मैं रात तक सारा काम मुकम्मल कर लूँगा और ये काम कल ही कर लेंगे, बुलेट ने कहा और सबने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद तमाम लोग अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। ज़रूरी सामान रखा और कराची के किसी बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ रवाना होने के लिए तैयार थे वन मगर उन्हें मिलने वाले अहकामात ने मजबूर कर दिया था कि वो दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करें। ये 3 एजेंट्स पाकिस्तान में इंडियन एजेंसी से आए थे और इनका काम पाकिस्तान में बम धमाके करवाना था। न जाने बम धमाका करवा के उन्हें कौन-सी राहत मिलती थी। ऐसा नहीं था कि बस ये 3 ही पाकिस्तान आए थे, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रॉ एजेंट्स पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे, मगर छोटे-मोटे धमाके करने के बाद पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। एजेंट बुलेट ने इस मिशन का हेड था। बुलेट 2 और एजेंट्स के साथ इधर था। इस बार इनको एक पब्लिक एरिया में धमाके का ऑर्डर मिला था, पाकिस्तान को नीचा दिखाना। मगर ये तीनों और इन जैसे बहुत से भारतीय जासूस नहीं जानते थे कि पाकिस्तान की खुशखबरी तो अल्लाह ने हमें सुनवाई है और ये अल्लाह ने बनाया है तो जिसे अल्लाह रखे, उसे कौन चखे। उफ़! शुक्र है सीट मिल गई फाइनली। उसने अपनी जगह पर बैठते हुए शुक्र अदा किया और उसके साथ ही अपना हैंडबैग अपने पाँव के पास रखा। एक नज़र तमाम मुसाफिरों को देखते हुए उसने अपने साथ बैठे हैंडसम नौजवान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वो फ़ोन पर बिज़ी था। अब ये जहाज़ कब उड़ेगा? लड़की ने खफ़गी से पूछा मगर जवाब निदारद। जैसे साथ बैठे नौजवान ने सुनकर इग्नोर किया हो। हेलो मिस्टर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसने उस नौजवान के सामने हाथ हिलाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। मैं? नौजवान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो और क्या मैं पायलट से पूछ रही हूँ? उसने दोबारा खफ़गी से कहा। मिस जो भी आपका नाम है, मुझे क्या पता कब चलेगा? मैं यहाँ पर पायलट लगाऊँ भला? उसने खफ़िया और लापरवाही के मिले-जुले लहजे में कहा। अरे! गुस्सा तो ना करें, हमें ये सफ़र साथ करना है, बंदा आराम से बात कर ले। उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, उसने जैसे जान छुड़ाई। वैसे मेरा नाम ईमान जहांगीर है। कुछ लम्हे खामोशी से सर के और ईमान ने मज़ीद खामोश नहीं रहा गया। नाइस नेम, उसने तबसरा किया।
आई नो, वैसे अगर कोई अपना नाम बताए तो मतलब आप ही अपना नाम बताएँ। उसने उसे बावर करवाया। ओह अच्छा, उमर शिराज़ी। वो जैसे बोलकर एहसान कर रहा था। नाइस नेम। ईमान ने उसी के लहजे में जवाब दिया। उस पर उमर ने तल्ख मुस्कुराहट सजाई और दोबारा मोबाइल पर मुतवज्जो हो गया। ईमान फिर से बोर होने लगी। बंदा कोई और बात भी कर लेता है, इतना लंबा सफ़र खामोश रहने का इरादा है? ईमान ने मसनूई नाराज़गी से कहा। दो अनजान बंदों का इतना फ्री होना। उसने बात अधूरी छोड़ी और दोबारा से फ़ोन को देखने लगा। अरे भई, आप तो बहुत सीरियस हैं, मैंने तो मज़ाक में कहा था बस। सॉरी हाँ, अगर बुरा लगा तो। ईमान की मसनूई नाराज़गी हवा में घुल हो गई। इट्स फाइन। उमर ने उसे देखे बगैर कहा। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे मगर ईमान के अंदर की बातूनी लड़की ने उसे खामोश नहीं रहने दिया। वैसे आप क्या करते हैं? ईमान ने एक और सवाल किया। उमर ने दोबारा एक तल्ख नज़र उठा के उसे देखा और ईमान के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए उसकी खफकी सिमट गई। अब उसने फ़ोन रख दिया और ईमान की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं एक फ़र्म में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ। उमर ने फ़ौरन से जवाब दिया। नाइस, वैसे आपने तो पूछना है नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं भी कंपनी में जॉब करती हूँ, बल्कि थी, अब तो मेरा अपना सेटअप है। उसने जैसे उसे बहुत ज़रूरी इत्तला दी जिससे उमर को उससे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। नाइस, वैसे मैं अब इतना भी रूड नहीं हूँ, उमर ने उसे कहा। ईमान अपनी आदत की वजह से चुप ना रह सकी और सवाल पूछती रही जिसके जवाब में उमर ने बहुत नपे-तुले अल्फाज में दिए। उसी दौरान ईमान ने उमर को अपना विज़िटिंग कार्ड भी दिया जिसे उमर ने बगैर देखे ही वॉलेट में डाल दिया। ये सफ़र लाहौर से इस्लामाबाद तक का था। दोनों अपनी-अपनी जॉब के सिलसिले में किसी काम से लाहौर आए हुए थे और अब वापस इस्लामाबाद जा रहे थे। बातों के दौरान ये सफ़र गुज़रा और ऐसे ही जहाज़ लैंड कर गया। वैसे आप अच्छे आदमी हैं, ईमान ने उमर की तारीफ़ की। शुक्रिया, आप भी अच्छी औरत हैं। उमर ने भी जवाबन तारीफ़ की जैसे जान छुड़ाई हो। ओह हेलो, मैं औरत कहाँ से लग रही हूँ? मैं भी लड़की हूँ। किसी लड़की को औरत नहीं कहते। इतने मैनर्स भी नहीं है आपको, बदतमीज़। ईमान ने बेहद नाराज़गी से कहा। आखिरी लफ्ज़ उसने मुँह में बड़बड़ाया। ऐसा क्या कह दिया मैंने? इस हिसाब से तो आपने भी मुझे आदमी कहा है। वो बहुत महज़ूज़ हो रहा था। पता नहीं औरतों को अपनी उम्र से रिलेटेड क्या कॉम्प्लेक्स है। औरतों को अगर औरत कह दो तो गुस्सा क्यों करती हैं? उसे हमेशा ये सवाल तंग करते थे। वो अक्सर सोचकर हँसता था। आपकी खैर है, पर हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। वो अभी भी खफ़ा थी। उसकी बात पर उमर ने हल्का सा कहका लगाया। वेरी फनी, डबल स्टैंडर्ड्स। उमर ने कहते हुए सर झटका। ओ मिस्टर, चलो चलो बाहर जाओ, बड़ा आया डबल स्टैंडर्ड्स वाला। ईमान अब गुस्से में आ गई थी जैसे उसकी अना का मसला हो। उमर कुछ कहने लगा कि एयर होस्टेस आई। प्लीज़ आप बाहर जाकर लड़ लें। वो नॉर्मल लहजे में कहती उन्हें शर्मिंदा कर रही थी मगर वो नहीं हुए। मुझे कोई शौक नहीं इनसे लड़ने का, ख्वाह-मख़्वाह मेरा टाइम ज़ाया किया। वो तल्ख़ी से कहकर बाहर की तरफ आ गया था और ईमान का पारा सातवें आसमान को छू रहा था। वो पीछे से उसे सलवातें सुना रही थी। हाँ भई, जनाब तो मुल्क चला रहे हैं ना, इनका वक़्त बहुत कीमती है। वो बोल रही थी मगर उमर इस सब को सुन न सका। गुस्से के आलम में वो भी ख़ारजी रास्ते की तरफ चल पड़ी। दोपहर शाम तक का सफ़र तय कर रही थी और आखिरकार कुछ वक़्त में ये सफ़र तमाम हो गया। रात के काले अंधेरे में ऊपर आसमान पर चांद सितारे बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। इस रात के अंधेरे को दूर करने के लिए जगह जगह लाइटें लगी हुई थीं जो दिन के उजाले का मुकाबला तो नहीं कर सकती थीं मगर रात में हर चीज़ को वाजे कर देती थीं। ऐसी ही एक रात में शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल होने की वजह से वहाँ तिल भरने को भी जगह न थी। कोई इधर वक्त गुजारी करने के लिए आया था तो कोई ज़रूरत की चीज़ें लेने, कोई अपनी उदासी दूर करने के लिए तो कोई पसंदीदा अशिया खरीद कर अपनी खुशी में इजाफा करने। गर्जी का हर एक का मकसद दूसरे से मुख्तलिफ था मगर इन सब की मंजिल एक ही थी। बाज़ दफ़ा हम अपने अंदर के वीराने को दूर करने के लिए भीड़ वाली जगह का रुख करते हैं। उन्हें लोगों में वो रास्ता बनाता हुआ जा रहा था। प्लीज़ साइड पर हो जाएँ और प्लीज़ रास्ता दीजिए जैसे जुमलों से वो दूसरे लोगों को पीछे हटने का कह रहा था। इन जुमलों से वो बहुत उजलत में नज़र आता था। तेज़-तेज़ कदम उठाता हुआ वो तकरीबन भाग रहा था और उसके हाथ में पकड़ा उसका सेल फ़ोन नीचे जा गिरा। उसने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया। हद है! बेज़ारी से फ़ोन उठाते हुए उसने स्क्रीन रोशन की कि वक़्त देख सके। वो मोबाइल की स्क्रीन को बहुत गौर से देख रहा था। वॉलपेपर पर लगी 3 नफूस की तस्वीरें देखकर वो एकदम से रुक गया, जैसे अब उसे कहीं जाने की जल्दी ना हो। उसकी आँखों के गिर्द पानी भर आया था। वो एक दीवार के साथ लग के ये तस्वीर देख रहा था। स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए उसकी आँखों से पानी ने उसके चेहरे को तर कर दिया। दुनिया और माफ़िया से बेखबर वो स्क्रीन पर जगमगाती तस्वीर को देख रहा था। बाज़ तस्वीरों को देखकर इंसान अफ़सरदा हो जाता है। वो ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इंसान के दिल के बहुत करीब होती हैं क्योंकि इन तस्वीरों में मौजूद चेहरे इंसान के दिल के बहुत करीब होते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। तस्वीर में नज़र आती औरत को देखकर वो बोल उठा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो औरत उसके सामने खड़ी हो और उसके माफ़ी माँग रहा हो।
پاس سے گزرتے بعض لوگوں نے باقاعدہ اسے مڑ کر دیکھا، وہ کس سے مخاطب ہے، مگر کوئی مخاطب سامنے نہ تھا۔ وہ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ اپنی فیملی پکچر دیکھ کر وہ اداس ہو گیا تھا، وہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ ان دونوں کے ساتھ بتائے ہوئے پہلے دن سے لے کر کل شام تک کا ایک ایک منظر اس کے دل و دماغ کے خانوں میں ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کل والی شام نہیں بھلا سکتا تھا، وہ شام جب اس نے 2 لوگوں پر مشتمل فیملی کو کھو دیا تھا۔ ابھی وہ یاد ماضی کی وادیوں میں ہی تھا کہ کسی کا فون آیا اور موبائل پر بجتی گھنٹی کی آواز سے وہ جاگا۔ اس نے سر جھکتے ہوئے فون اٹھایا۔ کہاں رہ گئے؟ فون سے کرخت لہجے میں آواز آئی۔ بس 5 منٹ، مختصر جواب دیا گیا۔ جلدی آؤ، اور ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ کل شام کے خوفناک واقعے سے ذہن کو آزاد کرتا ہوا وہ پھر سے چلنے لگا۔ اسی طرح عجلت میں چلتا آخرکار وہ بیسمنٹ میں پہنچ گیا۔ اپنے دوستوں سے بات چیت کر کے وہ ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ سب سڑک پر چل رہے تھے اور اتنا آگے چلے گئے تھے کہ واپس شاپنگ مال تک آنے میں 10 منٹ لگ جاتے۔ ان کے حکم میں شاپنگ مال کی وسیع و عریض بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ تینوں کالے رنگ کے پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، سڑک پر ٹہلنے کے سے انداز میں چل رہے تھے، اور اپنے عقب سے آتی آواز نے ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ٹھا 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 لگاتار 3 دھماکے ہوئے۔ اگرچہ وہ شاپنگ مال سے کافی مسافت پر آ گئے تھے، مگر انہیں دھماکے کی آواز صحیح سنائی دی تھی۔ ہمارا مشن تو کامیاب ہوا، یہاں ایک بم بلاسٹ کر کے ہم نے اپنا آدھا کام کر ہی دیا ہے۔ اب ہمیں چھپنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی شک کرے، ہمیں اپنا حلیہ بدل لینا چاہیے۔ ایجنٹ بلٹ نے اپنے ساتھیوں کو انفارم کیا۔ لیکن ہم اب کیا کریں؟ دوسرے نے استفسار کیا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ہم محفوظ بھی ہوں اور کوئی شک بھی نہ کرے ہم پر۔ ہمیں اپنے قدم مضبوط کرنے ہوں گے۔ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ بہت آگے تک کا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی پوزیشن اسٹرانگ کرنی ہوگی۔ اس نے اپنا پلان بتایا۔ اور تم یہ کام کیسے کرو گے؟ ایک اور سوال آیا۔ بس تم دیکھتے جاؤ، میں اب خود کو کیسے مضبوط کرتا ہوں دوبارہ۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ دوبارہ، اس نے منہ سے کہا۔ رات کے اس پہر ہوٹل کے بیسمنٹ میں وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس کی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے میسج کو ڈیکوڈ کیا اور اگلے مرحلے کے لیے لاہ عمل بنانے کے لیے وہ لوگ چلے گئے۔ دھماکے کے باعث ہر طرف ہنگامہ تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شدید گرمی کے باوجود اپنے بیٹے مراد کے لیے وہ شاپنگ کرنے گئے تھے۔ انہوں نے مراد کے لیے بہت سے کپڑے اور کھلونے خریدے۔ انٹیریئر ڈیزائن سے اپائنٹمنٹ لی تاکہ مراد کا کمرہ سجایا جا سکے۔ وہ تمام ضروری اشیاء کے ساتھ گھر پہنچے تو بیٹے کو دیکھ کر ان کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ جنت نے گھر میں آتی مراد کو گود میں لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ پتہ نہیں ہم بچوں سے باتیں کیوں کرتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آگے سے کچھ نہیں بولیں گے۔ کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان وہ کام کرتا ہے مگر اسے اس کا مقصد نہیں پتہ ہوتا۔ عامر شیرازی نے اب کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں گھڑی پہنے اور ایک ہاتھ سے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہ پورچ میں آئے۔ ملازم ان کو دیکھ کر الرٹ ہو گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور عامر شیرازی اس میں سے براجمان ہو گئے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ڈرائیور نے اپنی جگہ سنبھالی اور ایک زناٹے سے گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا۔ شیرازی ہاؤس کی خوبصورتی سے سجائے گئے ٹی وی لاؤنج میں وہ دونوں ماں بیٹا باتوں میں مگن تھے۔ یعنی صرف جنت ہی ٹی وی آن تھا اور کوئی پروگرام چل رہا تھا کہ اچانک پروگرام کے درمیان میں ہی بریکنگ نیوز چل پڑی۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر سے مطلع کریں کہ کراچی کے مشہور شاپنگ مال میں دہشت گردی کا ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ ان دہشت گردوں نے شاپنگ مال میں بم بلاسٹ کر دیا ہے۔ بلڈنگ تباہ، متعدد لوگ جاں بحق اور کئی زخمی۔ ابھی تک متاثرین کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ رینجرز بھی جائے وقوع پذیری پر موجود ہیں جنہوں نے عوام کو بلڈنگ سے نکالا۔ پولیس اور باقی اہلکار معاملے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو اہم خبر سے مطلع۔ ٹی وی رپورٹر نے دوبارہ سے خبر پڑھنا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ متاثرہ بلڈنگ کی تصویریں بھی ٹی وی پر نظر آ رہی تھیں۔ اللہ غارت کرے ان کو، نہ جانے لوگوں کی زندگی تباہ کر کے انہیں کیا ملتا ہے۔ عجیب درندے ہیں یہ لوگ۔ میں اپنے بیٹے کو فوج میں بھیجوں گی تاکہ وہ ملک سے یہ دہشت گردی ختم کرے، انشاءاللہ۔ جنت نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر مراد کو دیکھا اور اتفاقاً اس وقت مراد مسکرایا۔ جنت کو یوں لگا جیسے مراد کے مسکرانے کا مطلب اس کی ہاں ہے۔ اسے اپنے ننھی فوجی سے پہ بے حد پیار آیا۔ وہ ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک 16-17 سال کا لڑکا کھڑا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اسے ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں علی، بولو کیا کام ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میڈم، وہ سب آ گئے ہیں، علی نے اپنے مدھم لہجے میں کہا تو ایمان نے کھلی کتاب بند کر کے سامنے آفس ٹیبل پہ رکھ دی۔ اوکے، تم جاؤ، میں آتی ہوں، ایمان نے کہا اور علی سر اس بات میں ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔
وہ اٹھی اور ٹیبل کی سائڈ سے ہوتی ہوئی کمرے میں لگی شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بال درست کیے اور کپڑوں کی نادیدہ سلوٹ دور کی۔ وہ شیشے میں دیکھتی ہوئی کسی گہری یاد میں گم لگتی تھی، کسی گہری چوٹ کی یاد میں گم، کسی اپنے کے بچھڑنے کی یاد میں گم۔ بابا آپ کب آئیں گے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ آپ نے کہا تھا اس بار آپ جلدی آئیں گے۔ فون کان سے لگائے 10 سالہ بچی نے کہا، میں جلدی آؤں گا میرا بچہ، میں بھی تو تم سے بہت اداس ہوں۔ جہانگیر صاحب نے پیار بھرے انداز میں کہا، آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ایمان ناراضی سے بولی۔ اس بار پکا، تم بس دعا کیا کرو اپنے بابا کے لیے، اللہ پاک بچوں کی دعائیں جلدی سنتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ایمان نے دل ہی دل میں ایک بار پھر دعا کی کہ اس کے بابا جلدی سے واپس آ جائیں۔ جی بابا، ایمان نے اداسی سے بس اتنا ہی کہا۔ جہانگیر ایمان کا اداس لہجہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ ایمان، ذرا میری بات سلمیٰ سے کروانا۔ ایمان نے فوراً سے پاس بیٹھی سلمیٰ کو فون پکڑا دیا اور خود اسی سے کمرے میں چلی گئی۔ سلمیٰ، میں رات کو آ جاؤں گا، میں بس جہاز میں بیٹھنے لگا ہوں، تم ایمان کو مت بتانا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے سلمیٰ کو ہدایت کی۔ سلمیٰ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ سلمیٰ نے دعا دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور رات کا کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی، آخر 1 سال بعد اپنے خاوند سے ملنا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کچن کا کام کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں اور تیار ہونے لگیں۔ جہاز رات 10 بجے لینڈ کر جانا تھا تو اسی حساب سے تیار ہوئی تھیں۔ جہانگیر کا پسندیدہ گہرے سبز رنگ کا کڑھائی والا سوٹ پہنے وہ بہت خوش اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ تیار ہو کر ایمان کے کمرے میں گئیں تو ایمان نے بھی ان کی تعریف کی، وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اب اس تیاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ 10 بجنے میں ابھی 20 منٹ تھے، رات ٹھنڈی تھی، اداس ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ چینل چینج کرتے ہوئے ان کی نظر ایک جگہ منجمد ہو گئی۔ حیرت زدہ سی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ کارٹون نے چونکا دیا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ایئرپورٹ سے جہانگیر کے دوست کی کال تھی جو انہیں لینے گیا تھا۔ وہ خبر سچی تھی۔ ایمان سلمیٰ کے رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ سلمیٰ کے پاس آئی اور پوچھنے لگ گئی۔ روتے روتے سلمیٰ نے اسے بتایا، جہانگیر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایمان، وہ آج آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا ایمان کو مت بتانا، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ سلمیٰ نے گنگ کھڑی ایمان کو اپنے ساتھ لگایا اور رونے لگ گئیں۔ بے یقین سے ایمان کا بھی ضبط ٹوٹا۔ بعض واقعات انسان کو لمحوں میں بڑا کر دیتے ہیں، اسے عاقل بنا دیتے ہیں۔ تمام چیزیں پس پشت ڈال کر وہ اپنوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کا مقصد اپنوں کو ہر تکلیف سے بچانا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد ایمان نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا مرد ہے، آج سے، ابھی سے۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی ٹیبل تک آئی اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا۔ دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ باہر ہال سا تھا جہاں سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے کیبن بنے تھے۔ ان کے درمیان ایک راہداری سی تھی جو باس کے کمرے تک جاتی تھی۔ ان کیبنز میں ایک شیلف جس پر کچھ ضروری سامان پڑا تھا اور سامنے ایک کرسی رکھی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا آفس تھا، باس کا کمرہ ذرا بڑا تھا۔ وہ سب راہداری میں کھڑے ایمان کی بات سن رہے تھے۔ کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ آج سے ہم سب نے اس کمپنی کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے لیے محنت کرنی ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم نے اس کمپنی کو بہت اوپر لے کر جانا ہے، انشاءاللہ۔ ایمان نے پرجوش لہجے میں کہا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ سب یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، سب کی آپس میں اچھی جان پہچان تھی اور اب ایمان ان کی باس تھی۔ وہ سب بھی بہت پرجوش تھے۔ ایمان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کمپنی بہت جلد شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ کام کرے گی۔ ایمان گھر میں جتنی چلبلی اور نادان تھی، آفس میں وہ اتنی پروفیشنل اور سنجیدہ تھی۔ یہ عادات اسے باقی لڑکیوں سے ممتاز رکھتی تھیں۔ وہ اگلے دن اپنے ٹھکانے پر پہنچا، تالے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک کمرے کا گھر تھا۔ اس کی نیچے دکانیں تھیں جیسے عموماً بازار میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ اس ایک کمرے کے گھر میں ایک طرف باتھ روم تھا اور اس کی مخالف سمت چھوٹا سا کچن تھا۔ وہ اندر آیا اور اپنا تھیلا پھینکا، پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ دھو کر باہر آیا تو کپڑے بدلنے کے لیے سنگل بیڈ کے نیچے رکھا سوٹ کیس نکالا اور اسے بیڈ کے اوپر رکھ کر کھولا۔ سوٹ کیس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہاں پہلے بھی رہ چکا ہے، جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اس لڑکے نے سوٹ کیس میں سے بھوری پینٹ اور کالی شرٹ نکال لی اور سوٹ کیس بند کر کے واپس بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پہ شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر چند ایک خراشیں تھیں، قمیض صاف تھی، وہاں کچھ نہیں تھا، البتہ ہاتھ زخمی تھا جس پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچن میں گیا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے وغیرہ کا سامان وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چائے تیار کرنے کے بعد وہ کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ بازار کی چہل پہل رات کے وقت کافی حد تک کم ہو گئی تھی، مگر وہاں پھر بھی لوگ موجود تھے۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ کالے آسمان میں اسے گزشتہ رات کا کالا آسمان یاد آ گیا۔ گزشتہ رات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا نے موسم کے اندر خنکی پیدا کر دی تھی۔
وہ اپنے استاد سے گلے مل کر الگ ہوا، اتنے میں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آواز اب قریب آ رہی تھی، وہ دونوں الرٹ ہو گئے۔ ان دونوں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا، وہ آنے والے شخص کو اب دیکھ سکتے تھے۔ قدم قریب آ گئے، دونوں نے آنے والے شخص کو پہچان لیا تھا، وہ ایک اسمگلر تھا۔ وہ مقامی لباس میں ملبوس تھا، ہولیے سے وہ ادھر کے قریبی دیہات کا رہنے والا لگتا تھا۔ وہ قریب آیا اور باری باری دونوں سے مصافحہ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بارڈر پار کروانا ہے۔ کرنل عاصم نے اس شخص سے یوسف کا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنی رہائش کے بارے میں بتایا کہ وہ لاہور کے کسی قریبی دیہات کے رہنے والے ہیں۔ ان کی بات سے وہ شخص مطمئن ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ، اسمگلر نے کہا تو یوسف اس کے ساتھ چل پڑا۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز سے بچ کر انہوں نے بہت احتیاط سے بارڈر کراس کیا اور اس کے بعد کافی دیر تک پیدل چلتے رہے۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ اپنے عقب میں انہیں بارڈر سیکیورٹی فورسز کی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی اور اپنے سامنے انہیں ذرا دور دیہی علاقہ نظر آ رہا تھا۔ مزید 10 منٹ کی واک کے بعد وہ بآسانی دیہات تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ دونوں ویران جگہ پر چل رہے تھے کہ یوسف کو اپنے ساتھ چلتے آدمی کی حرکتیں مشکوک لگیں، مگر وہ فی الحال کچھ نہیں بولا۔ تھوڑا آگے چل کر اسمگلر نے یوسف کو پیچھے سے دبوچنے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی، مگر یوسف نے اسے خود پر جھپٹنے سے قبل ہی نیچے گرا دیا۔ وہ اس حرکت کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ اسمگلر نے یوسف کے ہاتھ پر چابکو سے وار کیا، مگر یوسف جواں مردی سے لڑا اور اسمگلر کے منہ پر زور سے مکہ رسید کیا۔ اسمگلر کی ہمت ابھی کم نہ ہوئی تھی۔ اس نے دوسرا وار کیا تو یوسف کے منہ سے اس بار گراہ نکلی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اسمگلر کی گردن کے ایسے حصے پر وار کیا جس کے ہاتھ سے چاقو نیچے گر گیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی سانسیں رک گئی۔ اس نے اس لاش کی تلاشی لی۔ اس کے پاس کچھ نقدی تھی اور ایک دو اور چیزیں تھیں جیسے کارڈز وغیرہ۔ وہ اسمگلر نہیں تھا، وہ اسمگلر بن کر آیا تھا، پر وہ کوئی جاسوس تھا۔ یہ بات یوسف جان چکا تھا۔ یوسف نے ساری چیزیں اپنے تھیلے میں رکھیں اور آگے چل پڑا۔ بھاگتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کا خون زیادہ بہنے لگا ہے۔ پہلے اس نے جلدی جلدی اپنی قمیض سے روکنا چاہا۔ قمیض پہ لال نشان پھیلتا گیا مگر خون نہ رکا۔ اس نے رک کر تھیلے سے کپڑا نکال کر زخم پر باندھ دیا، مگر عزلت میں باندھا ہوا کپڑا تھوڑی دیر بعد کھل گیا۔ کپڑے کو دوبارہ مضبوطی سے گرہ لگاتے ہوئے وہ آگے چل پڑا۔ تھوڑا آگے چل کر اسے دوبارہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ وہ بھی زیادہ آگے نہیں گیا تھا کہ اسی لیے اس آدمی کا ساتھی اس کا پیچھا کرتا ہوا تقریباً یوسف کے قریب آ گیا۔ موقع دیکھتی اس نے یوسف پر حملہ کر دیا۔ یوسف زمین پر اوندھے منہ گرا، کیونکہ وہ اس حملے کے لیے بروقت تیار نہ تھا، لیکن اس نے گرنے سے پہلے اپنی جیب سے نوکیلا اوزار ضرور نکال لیا تھا۔ وہ آدمی یوسف کے جیسے اوپر بیٹھ گیا تھا اور اس کی گردن پکڑ لی، مگر یوسف نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوکیلا اوزار سرد سے اس آدمی کی ٹانگ میں گھسا دیا۔ وہ آدمی درد سے کراہا، وہ زہر تھا۔ مزید مزاحمت کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے چل پڑا۔ تھیلے میں سے ایک کالی چادر نکال کر اوڑھ لی تاکہ کسی کو خون نظر نہ آئے۔ اسے اب اس جگہ سے جلدی جلدی نکلنا تھا، مبادا کہ کوئی اور نہ آ جائے۔ وہ چلتا رہا، کئی چھوٹے چھوٹے دیہات کراس کر کے وہ قریبی شہر تک پہنچ گیا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے لیے تیار تھا۔ یہ رہی تمہاری رقم۔ آدمی نے یوسف کی طرف ایک کالے رنگ کا بیگ بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ اور یہ تمہارا سامان۔ بیگ لینے کے بعد یوسف ایک چھوٹا سا پیکٹ آگے کیا اور ساتھ ایک مینی خیز مسکراہٹ بھی۔ خنقی زیادہ تھی اس لیے اس نے ابھی تک چادر لی ہوئی تھی۔ دھنیہ واد، جاؤ اپنی حالت درست کرو۔ اس کی حالت دیکھ کر راج کمار نامی آدمی نے کہا۔ وہ اٹھا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تو اسی کمرے میں ٹھہرتا تھا۔ بارڈر کراس کرنے کے بعد وہ سیدھا ادھر آیا تھا اور یہ اس کا ایک محفوظ کور تھا۔ نہاد ہو کر وہ آہر آیا۔ کپڑے بھی بدل گئے تھے، ہاتھ کی پٹی بھی ٹھیک سے کر لی تھی۔ اس کی حالت سے لگتا ہی نہیں تھا کہ کل رات اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا یا اس نے 2 قتل کر دیے تھے۔ یوسف اور راج کمار نے ناشتہ ایک ساتھ ہی کیا تھا۔ راج کمار منشیات کا اسمگلر تھا اور وہ یوسف کو بھی ایک اسمگلر ہی سمجھتا تھا۔ راج کمار نے یوسف کو ایک چابی دی۔ چابی لے کر وہ رخصت ہو گیا، اسے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل زور سے بجتے گاڑی کی ہارن نے توڑا۔ وہ جب ماضی سے ہال میں واپس آیا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ چائے گرم کرنے کے لیے دوبارہ کچن میں گیا اور راستے سے خریدا ہوا کھانے کا سامان بھی گرم کر لایا۔ کھانا کھا کر وہ فارغ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا تھیلا خالی کرنے لگا۔ کرنسی نوٹ، کچھ کپڑے اور 3-4 اور چیزیں نکلی تھیں۔ ایجنٹ وائٹ ہارس تمام دنیا کو دھوکہ دے کر اپنے ٹھکانے تک پہنچ چکا تھا۔ یوسف کا کوڈ نیم ایجنٹ وائٹ ہارس تھا۔ باب نمبر 2، کور۔ رات گئے تک بارش نے اسلام آباد کی تمام سرمئی سڑکوں کو گیلا اور ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے نکلا اور گرمی بڑھ گئی۔ وہ لڑکی بلڈنگ کے ایک روم میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ کھڑکی کے آگے لگے پردوں نے دھوپ کو اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ اس سے تھوڑی آگے کرسی اور آفس ٹیبل رکھا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں صوفہ، جگہ جگہ پینٹنگز اور ٹیبل کے آگے 2 کرسیاں رکھی تھیں جو کمرے کی شان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ برقی کمکموں نے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، کھڑکی کی طرف اس کی پشت تھی۔ کالی گہری آنکھوں پہ بلیک فریم اینک لگائے
وہ جو کام کے دوران یا پڑھتے ہوئے پہنتی تھی، اسٹریٹ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں سمیٹے ہوئے، ہلکے لال رنگ کی قمیص جو اس کے سفید رنگ پر بہت اٹھ رہی تھی کہ نیچے جینس اور گلے میں اسٹالر لپیٹے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے سے ایک لڑکا اندر آیا۔ میم، آپ کی آج شیرازی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، اس نے ایمان کو یاد کروایا۔ مسٹر شیرازی آ گئے ہیں؟ اس نے بات مکمل کی۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رک گئیں اور وہ گھڑی دیکھنے لگی جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ اوکے، اندر بھیج دو، کہتے ساتھ اس نے اپنا اسٹالر درست کر کے پھیلا لیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لڑکا باہر جا چکا تھا۔ اس نے پاس رکھی USB اٹھائی اور اسے لیپ ٹاپ میں لگانے لگی۔ وہ نیچے گر گئی۔ چلو جی، برا سا منہ بنا کر وہ جھک کر ٹیبل کے نیچے دیکھنے لگی۔ اتنے میں بالکل ہلکی سی دستک کی آواز آئی اور شیرازی صاحب اندر آ گئی۔ کسی کے اندر آنے سے بے خبر وہ لڑکی نیچے جھکی USB تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ شیرازی صاحب کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہے یا نہیں۔ بالآخر اسے USB مل گئی اور وہ اوپر اٹھ گئی۔ شکر ہے، کہہ کر وہ اوپر نمودار ہوئی اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی خوشی غائب اور چہرے پر سنجیدگی نے گھر کر لیا۔ بے اختیار اس نے اپنا اسٹالر درست کیا اور خود کو کمپوز کیا۔ شیرازی صاحب اس کی حیران کیفیت کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شیرازی صاحب نے سلام کیا۔ وہ شاید حیران بھی تھا۔ وعلیکم السلام، لڑکی نے جواب دیا، چہرہ ہنوز سنجیدہ۔ ہمیں ایک بزنس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے اور مجھے ڈیڈ نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ سے ملنے یہاں آؤں۔ مسٹر شیرازی نے بات کا آغاز کیا۔ وہ مدعے پر آ گئے۔ جی، مجھے لگا تھا شیرازی صاحب خود آئیں گے مگر انہوں نے آپ کو بھیج دیا۔ عمر شیرازی، سلیمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے وہ اس کی گوری رنگت کے برعکس تھا۔ وہ کالی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے ایمان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہماری کمپنی اس لیے کام کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، جیسے آپ کو کنسلٹنٹ چاہیے اور کسی کو جاب، یہی ہمارا کام ہے۔ میں 1-2 دن میں آپ کو کسی کینڈیڈیٹ کا نام بتا دوں گی۔ اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ اپنا نام عمر شیرازی سننے پر وہ حیرانی سے مسکرا دیا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنا نام عمر ہی بتایا تھا۔ ڈیڈ نے کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا کہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کنسلٹ کریں۔ ایمان جہانگیر، ساری بات سنجیدگی سے کہی مگر اس کا نام لینے کے بعد وہ پھر سے مسکرا دیا۔ ایمان کو تو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ میرا نام؟ وہ رکی مگر وہ جانتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، میں یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بات جانتے ہیں۔ سوری فار انٹرپشن، اس نے ایمان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایمان چپ ہو گئی۔ مگر وہ آپ کی قابلیت بھی جانتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ اگر کسی دوسرے کا ہی نام اس کام کے لیے رکھنا ہوتا تو اخبار میں اشتہار دے دیتے یا کوئی دوسرا طریقہ اپناتے، مگر میرا بذات خود یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو کنونس کروں۔ عمر نے اپنی بات مکمل کی۔ بڑا آیا، بذات خود کا کچھ لگتا، جیسے یہاں آ کر بڑا مرکہ مارا ہے، جیسے احسان کیا مجھ پر۔ ہاں، اس نے دل میں سوچا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے عمر صاحب، مگر میں کیسے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایمان کہنے کے بعد سوچ میں پڑ گئی اور ایک بار پھر غلط نام سننے پر اس نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ دنیا کو دکھائی۔ ایمان کے انتہائی پروفیشنل انداز نے اسے حیران ضرور کیا تھا۔ کہاں وہ جہاز میں اتنی باتونی تھی اور یہاں کس قدر سنجیدہ۔ اوکے، میں ڈیڈ کو انفارم کر دوں گا، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا اور سیاہ کوٹ کا بٹن بند کیا۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی وجیہہ شخصیت سے امپریس ہوئی مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کافی منگواتی ہوں۔ ایمان نے اسے بیٹھنے کا کہا اور فوراً انٹرکام اٹھا کر کافی منگوائی۔ شیرازی کچھ نہ کہہ سکا اور کوٹ کا بٹن کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی مسکراتی نظر نے ایمان کو دیکھا اور اس بار ایمان جہانگیر نے بھی اسے مسکراہٹ سے نوازا، ایک تلخ مسکراہٹ سے۔ تھینکس، اس نے بیٹھتے ساتھ ہی کہا۔ مائی پلیجر، ایمان نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر درمیان میں خاموشی حائل رہی۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں؟ لڑکے نے دوبارہ بات شروع کی۔ اب شوخا ہو جائے گا، ایمان نے دل میں سوچا۔ جی، انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس نے جیسے اجازت دی۔ میرا نام عمر نہیں ہے، میرا نام مراد شیرازی ہے، اس نے اپنا اصل نام بتایا۔ اوہ گڈ، ایمان کو اندر جتنا غصہ آیا اتنا ہی اس نے خود کو کمپوز کیا۔ آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ مراد نے ذرا چھیڑنے کے انداز میں پوچھا۔ اگر آ بھی رہا ہے تو کیا کروں، اتنی سی بات پر میں ریئیکٹ نہیں کرتی۔ اس نے اپنا لہجہ حتی الامکان نارمل رکھا۔ میں اتنی میچور ضرور ہوں، ایمان نے مزید کہا۔ اس کی بات سن کر مراد ہلکا سا ہنسا۔ اسے جہاز والا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ بس عورت کہنے پر یہ بھڑک اٹھی تھی اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی سی باتوں پر ریئیکٹ نہیں کرتی۔ اس سارے میں دروازہ بجا اور ایمان نے مراد کی تمسخرانہ ہنسی اگنور کر دی۔ ملازم اندر آیا اور کافی کے 2 مگ ٹیبل پہ رکھ دیے۔ دونوں نے خاموشی سے کافی پی اور مراد ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ٹیبل کی ایک سائڈ پر ٹرکش ڈکشنری نظر آئی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ایمان کو ترکی زبان پسند ہے، پسند تو اسے بھی ہے۔ خاموشی سے کافی پینے کے بعد مراد نے مگ ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ کوٹ کا کھلا بٹن پھر بند کیا۔
"सॉक मेनम ओल्दम", उसने मुस्कुराते हुए तुर्की ज़ुबान में कहा। "तशक्कुर इदरम", उसने भी तुर्की में कहा। चेहरे पे वही संजीदगी रकम थी। जवाब सुनने के बाद मुराद पलट गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ईमान ने शुक्र अदा किया। झूठा, बदतमीज़, शोख़ा! उस दिन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ये इंसान बोलकर एहसान करता है और आज अजीब। शिद्दत जज़्बात के बायस ईमान बआवाज़ बुलंद ये सब कह उठी और सर झटका। इतने में दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के साथ खुला और मुराद शिराज़ी अंदर आया। ईमान ने फ़ौरन सर उठाकर देखा। वही चेहरा दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो उसे देखकर सकते में आही आ गई। "मेरा फ़ोन", उसने बस इतना ही कहा और टेबल पर रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। ईमान ने हक्का-बक्का चेहरे के साथ उसे देखा, फिर फ़ोन को, और वो आया, फ़ोन उठाया और दोबारा बाहिर, मगर जाते-जाते वो बाय-बाय कहना नहीं भूला था। ईमान ने उसे कुछ न कहा, वो शायद बोलने की पोज़ीशन में नहीं थी। "उफ़! उफ़! ईमान, इतना क्यों बोलती हो?" खुद को कोसने लगी। टेबल पे रखा पानी का गिलास उठाया, पानी पिया और उठ खड़ी हुई। पर्दे हटाकर वॉक किए और धूप को रास्ता मिला तो उसने कमरे के अंदर कदम रख दिए। तमाम कमरा सुनहरी रोशनी से मुनव्वर हो गया। धूप ने बरकी कुमकुमों को मात दे दी थी। वो बुरे मूड से खिड़की से नीचे देखने लगी, मगर वो वहाँ नहीं था। वो भी बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद उसे मुराद शिराज़ी नज़र आया। वो यकीनन सब सुन चुका था। वो अपनी गाड़ी में सवार हुआ, फिर वो सुरमई सड़क। ईमान अपने कमरे में खुद को कोसती दोबारा लैपटॉप पर काम करने लगी। पर्दे उसी तरह थे और धूप सारे कमरे में फैली हुई थी। सुरमई सड़कों पर गाड़ियां रवां-दवां थीं। उन्हीं में से एक गाड़ी में मौजूद 4 अफराद अपनी मंजिल तक जाने का सफ़र कर रहे थे। हारिस ड्राइविंग सीट संभाले हुए था और फ्रंट सीट पर मिस्टर इस्माइल बैठे थे और पीछे मिसेस नीलम और उनके बराबर में उनका बेटा नशिस्त संभाले हुए था, रहबर इस्माइल। "आज तो तुम बहुत एक्साइटेड हो गए", हारिस ने बैक व्यू मिरर से देखते हुए पीछे बैठे रहबर को शरारतन कहा। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट पहने रहबर ने घूर कर उसे देखा, जिस पर हारिस हल्का सा हंसा। मिस्टर इस्माइल और नीलम भी हंस पड़े। "एक्साइटेड, हाँ? मे बी", रहबर ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया और जेब से फ़ोन निकालकर टिक-टिक करने लगा। "सोचो, अगर तुम उनको पसंद ना आए", हारिस ने गाड़ी चलाते हुए दोबारा छोटे भाई को तंग किया। रहबर ने उसे दोबारा घुरी से नवाजा। "तो ना हो, हम किसी और को ढूँढ लेंगे जो मुझे पसंद कर ले", रहबर ने जवाब दिया। अंदाज़ में बेफ़िक्री थी। "चलो देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन", हारिस ने कहा। उसने स्टीयरिंग घुमाकर यू टर्न लिया। रहबर फिर से मोबाइल पे टिक-टिक करने लगा। नीलम मेकअप दुरुस्त करने लगीं और इस्माइल साहब इर्द-गिर्द खूबसूरत इमारतों और सड़कों को देख रहे थे। इस्माइल साहब फैमिली समेत कुछ अरसा कबल काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। नीलम हाउसवाइफ थीं। हारिस और रहबर इनके 2 बेटे थे और इनके अलावा उनके और कोई भाई-बहन न थे। हारिस ने मकामी यूनिवर्सिटी में जॉब शुरू कर दी थी। वो प्रोग्रामिंग का टीचर था। रहबर ने भी एमबीए किया था। वो भी बाप ही की कंपनी में जॉब करता था। बज़ाहिर तो यही सच है। आज वो लोग रहबर का रिश्ता देखने जा रहे थे। हारिस बड़ा था, मगर अभी वो शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए रहबर की शादी पहले हो रही थी। घर में 2 औरतों का होना ज़रूरी था। हर घर औरत के बगैर अधूरा ही लगता है। चाहे वो बेटी और बहन की सूरत में घर की रौनक हो, बीवी की सूरत में दुख-सुख की साथी हो, या माँ की सूरत में घर को जोड़ कर रखने वाली। औरत के बगैर घर नामुकम्मल है। वैसे रहबर बेटे, वहाँ जाकर बहुत अच्छा इंप्रेशन देना, वो रिश्ते से इनकार न कर दें। तुम्हें पता है ना ये रिश्ता कितना अच्छा है? और हाँ, ठीक से बैठना, ज़्यादा मत खाना। और वो कहते-कहते चुप हो गईं। गाड़ी रुक चुकी थी, घर आ चुका था। हारिस, इस्माइल और रहबर की हैरान नज़रें मिसेज़ नीलम पर टिकी थीं। नीलम ने टिपिकल मिडल क्लास औरतों की तरह बच्चे को समझाया था। 5-6 सेकंड की खामोशी के बाद गाड़ी मौजूद चारों वजूद खिलखिलाकर हँस दिए थे। उनके कहकों की आवाज़ें गाड़ी से बाहर भी आईं। वो सब समझ गए कि नीलम साहिबा मज़ाक कर रही हैं। उन सब के कहकों में अजीब-सा तमस्खुर था, जैसे इन कहकों की आड़ में वो अपना आप छुपा रहे हों। वो सब गाड़ी से उतरे, कपड़े दुरुस्त किए और घर की घंटी बजाई। अंदर से किसी के आने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। वो खबर सुनने के बाद उसके हवासों पर गुस्सा सवार हो गया था। आंखों में खून उतर आया था। उस सब के ज़िम्मेदार लोगों को मौत के घाट उतारने का दिल कर रहा था। कॉल कट जाने के बाद भी उसने फ़ोन टेबल पे ज़ोर से पटका। फ़ोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर टूट गया। डैम इट! तुम लोगों से इतना सा भी काम नहीं हो सका। वो गुस्से से घुराया और टेबल पे ज़ोर से हाथ मारा। सामने खड़े 2 अशख़ास सर झुकाए उसकी सलवातें सुन रहे थे। वो एक बड़ा-सा कमरा था। कमरे में फर्नीचर के नाम पर चंद एक कुर्सियाँ ही थीं और एक टेबल भी। एक साइड पर लोहे की अलमारियाँ थीं। कमरे की सारी खिड़कियाँ बंद थीं। हवा का गुज़र नहीं हो रहा था। ट्यूब लाइट से वो कमरा रोशन था। "एक लड़का नहीं पकड़ा गया तुम लोगों से। कैसे तुम लोगों को चकमा देकर निकल गया वो, और तुम लोग मुँह देखते रह गए। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से।" उसने हाथ के इशारे से उन्हें जाने के लिए कहा। दोनों हनू सर झुकाए खड़े थे। एक ने बोलने के लिए लब खोले। "सर", वो कहने लगा। उसने शीशे का गिलास उठाकर ज़मीन पे मारा। काँच के टुकड़े इधर-उधर बिखर गए। "दफ़ा हो जाओ। आई सेड लीव।"
वो मज़ीद गुस्से से घुराया। ये 3 लफ़्ज़ उसने चबा-चबा कर बोले। सामने खड़ा शख़्स सर से आगे कुछ न बोल सका। यस सर। उसे गुस्से के हवाले करके वो दोनों शर्मिंदगी से कमरे की चारदीवारी से बाहर निकल गए थे। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए उसने पानी का एक गिलास पिया और दोबारा फ़ोन उठाकर कॉल आइकन दबाया। मगर मूड की खराबी की बायस फ़ोन दोबारा टेबल पे रख दिया। स्क्रीन पर टूटे प्रोटेक्टर की दरारें नज़र आ रही थीं। नहीं छोड़ूँगा मैं तुम्हें। मेरे 2 बंदों का बदला लूँगा और तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेज दूँगा। एक बार बस तुम मेरे हाथ लग जाओ। ज़रा ऊँची आवाज़ में उसने खुद कलामी की। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम यश मेहरा है और यश मेहरा अगर किसी के पीछे लग जाए तो मौत तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे मौत मेरी हो या तुम्हारी, हम में से कोई एक ही ज़िंदा रहेगा। शिद्दत जज़्बात में आकर वो न जाने क्या-क्या कहता गया मगर उस सब में उसने एक बात सच कह दी थी कि हम में से कोई एक ही रहेगा। मौसम खुशगवार है, उसने फ़ोन किया और मौसम का हाल सुनाया। अच्छी बात है और अब अगर बारिश हो तो घर में ही रहना, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करे, वो बोला। आमीन, खुदा हाफ़िज़, आइंदा भी मौसम की हालत से मुझे आगाह करते रहना। इतना कहा और कॉल मुनक़ता हो गई। यूसुफ ने रिसीवर रखा और पीसीओ से बाहर निकल गया। उसके पास अपना फ़ोन भी था मगर उसने ट्रेनिंग के मुताबिक पीसीओ से कॉल करना मुनासिब समझा। वो कोई गलती अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। आधा घंटा यूं ही गलियों में फिरने के बाद वो बाजार तक पहुंचा। ऐसा इसलिए कि अगर कोई उसका पीछा कर रहा हो तो वो उसे चकमा दे सके। ऐसा मुमकिन था, इसीलिए वो रिस्क नहीं ले सकता था। मौसम की खुशगवारी से उसका मुराद हालात से थी। एजेंट्स आम जुबान में बात नहीं करते, वो कोर्ट में बात करते हैं। वो कोई गैर तरबियत याफ्ता आदमी नहीं समझ सकता। जेबों में हाथ डाले वो बाजार की गलियों में भी यूं ही फिरता रहा। सर पर पी कैप पहने वो फुटपाथ पर कदम उठा रहा था। बादलों ने आज आसमान को ढांप नहीं रखा था। नीला आसमान आज साफ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ऐसे ही चलते चलते वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया। बाजार की रौनक वैसी ही थी जैसे हर रोज होती है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम था। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया, कैप उतार कर पलंग पे रखी और आस्तीनें मोड़ लीं। उसे माँ की नसीहत याद आई। वज़ू करने के बाद उसने एक नज़र खिड़की के पार देखा जहाँ हर चीज़ वैसी ही थी। उसने नमाज के लिए जाए नमाज बिछाया, अल्लाह अकबर कहा और नमाज शुरू कर दी। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह तू मेरा हामी और नासिर बन जा। हमेशा की तरह मैं इस बार भी सिर्फ तेरी ही बारगाह में अपनी हाजत लेकर हाजिर हुआ हूँ। तू मेरी मदद फरमा और मुझे कामयाबी अता कर। आमीन। अब उसे अपने लिए कोई मजबूत और महफूज कवर तलाश करना था जो वो जहाँ रहे महफूज रहे। दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उसे बर्बाद करना था और इस काम में वाइट हॉर्स बहुत माहिर था। हमें ये रिश्ता मंजूर है। खूबसूरत शाइस्ता के सर पर हाथ रखती हुए मिसेस नीलम ने अपनायत से कहा। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। बड़े सोफे पे नीलम और उनकी दाईं तरफ शाइस्ता बैठी थी। बाईं तरफ मिस्टर इस्माइल थे। रहबर हारिस आमने सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान टेबल हायल था। शाइस्ता की वालदैन टेबल की दाईं बाईं मुखालिफ सिमतों में बैठे थे। मुबारक हो, शाइस्ता की माँ ने मुबारकबाद दी और साथ ही मिठाई की प्लेट आगे कर दी। डाइट कॉन्शियस नीलम ने ज़रा सा चखा। आपको भी, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। इर्द गिर्द बैठे इस्माइल साहब, हारिस रहबर और मंसूर साहब ने भी मिठाई खाई और रहबर को प्यार किया। अगली बार हम शादी की डेट फिक्स करने आएँगे, मगर आपको एक बार हमारे घर ज़रूर आना होगा। शाइस्ता को सोने के कड़े पहनाती हुई नीलम ने कहा। हाँ जी, ज़रूर, इस्मा साहिबा ने जवाब दिया। दूर खड़े रहबर की नज़रें बार-बार शाइस्ता के खूबसूरत चेहरे पर टिक जाती थीं। वो जो सर पे दुपट्टा लिए, नज़रें झुकाए, नर्म मिजाज वाली लड़की अपने ऊपर पड़ने वाली नज़रों को महसूस कर सकती थी, पलट गई। रहबर को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसने अपनी शर्ट की नादीदा सिलवट दुरुस्त की। मुझे उस पे तरस आ रहा है, हारिस ने रहबर से कहा। हाँ, उसने एक लंबा साँस खारिज किया। इतनी खूबसूरत है और उसे तुम मिल रहे हो, बेचारी। हारिस ने अफ़सोस से कहा। क्या करे अब, ये तो होगा। वो बेनियाज़ी से कहकर मोबाइल पर उँगलियाँ चलाने लगा। इस्माइल फैमिली उनसे मिलने के बाद गाड़ी में बैठी। नीलम ने छूट देखा। उफ़! कितनी खूबसूरत है पर उसे फिर भी रहबर ही मिल रहा है। या फिर शायद ये रहबर की खुशकिस्मती है कि उसे शाइस्ता जैसी खूबसूरत लड़की मिल रही है। हाय! उसने लंबी साँस खींची। बेचारी! नीलम ने रहबर को कोने मारते हुए बात में इज़ाफ़ा किया। अब मैं इतना भी गया गुज़रा नहीं हूँ कि आप सब ऐसे कह रहे हैं, मैं भी हैंडसम हूँ, उसने ख़फ़की से कहा। मज़ाक! रहबर और तुम हमारी बात का मतलब बख़ूबी जानते हो। गाड़ी चलाते हारिस ने रहबर को बावर करवाया। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, वाक़ई वो खूबसूरत सी बेचारी है। पुअर गर्ल, सब्र कर ले या फिर वो कहते-कहते रुका। कार में बैठे सबके कहके बुलंद हुए। रात हो चुकी थी, आसमां पर काले बादल जमा थे, शायद बारिश होने वाली थी।
اگلی صبح نے پھر سے رات میں ہونے والی بارش کا مزہ خراب کر دیا تھا۔ جدید طرز سے بنے 2 منزلہ جہانگیر ہاؤس کے ایک کمرے میں ایمان اور جہانگیر زور سے بجتے الارم کو بند کیا اور اٹھ بیٹھی۔ بالوں کو جوڑے میں سمیٹا اور فریش ہونے چلی گئیں۔ چینج کرنے کے بعد نیچے آئیں اور اونچا سا سلام کیا۔ جہانگیر ہاؤس ایک کشادہ گھر تھا۔ داخلی دروازے کے ساتھ سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپری منزل تک جاتی تھیں۔ سامنے لاؤنج تھا، دائیں طرف کچن تھا اور کچن کے ساتھ بیٹھک تھی۔ لاؤنج کی بائیں طرف بیڈ رومز بنے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آئیں تو کچن میں امی ناشتہ بنا رہی تھیں اور چھوٹا بھائی ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ملٹی ٹیلنٹڈ بچے۔ واہ، آج شہزادی صاحبہ جلدی اٹھ گئی ہیں یا پھر میں لیٹ اٹھی ہوں؟ سلمیٰ صاحبہ نے بیٹی کو چھیڑا۔ امی پلیز نا، ایمان نے تھکے لہجے میں کہا۔ مائیں بھی صبح صبح تانے دینے لگ جاتی ہیں۔ اگر آج میں جلدی اٹھ ہی گئی ہوں تو اچھی بات ہے نا؟ یو شوڈ اپریشیٹ می۔ ایمان نے امی کو چھیڑنے کا جواب ایک ادا سے دیا جس پر وہ مسکرا اٹھیں۔ ہاں جی، بہت ہمت ہے ہماری بیٹی کی۔ کہتے ساتھ انہوں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ ایمان نے کھانا شروع کر دیا۔ ویسے آج کیوں جلدی اٹھی ہو؟ خیریت ہے؟ آج تو تم نے آفس سے چھٹی لی تھی تو پھر کیوں؟ امی نے سوال کیا۔ جی وہ آج مسٹر شرازی کے ساتھ میٹنگ ہے اس لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ اسی ٹائم میٹنگ کرتے ہیں۔ شرازی کے نام پر اسے عمر شرازی یاد آیا جس پر اس نے سر جھٹکا۔ دروازے پر ہارن کی آواز آئی تو اسد سلام کر کے اسکول کے لیے نکل گیا۔ وہ مجھے جاب کا کہہ رہے ہیں۔ اس نے بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ سلمیٰ صاحبہ نے خوشی سے اسے دیکھا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ تم نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں کنفیوز ہوں، میں اپنا سیٹ اپ کیسے مینیج کروں گی پھر؟ میں انکار کر دوں گی۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ پاگل لڑکی، یہ تمہارے لیے اچھا موقع ہے۔ اس سے تمہاری کمپنی کی ویلیو بڑھے گی کہ تم شرازی گروپ کے ساتھ کام کرتی ہو۔ انہوں نے بیٹی کو مشورہ دیا۔ ایمان نے محض سر ہلایا مگر وہ اب بھی کنفیوز ہی تھی۔ امی کی بات ٹھیک تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گاڑی میں شرازی ایمپائر کی بلڈنگ کی طرف جاتے راستے پر نکل پڑی تھی۔ ویسے ہی صبح ایک دفعہ شرازی فیملی پر بھی آئی تھی۔ شرازی ہاؤس کے لان کی سبز گھاس پہ پانی دھوپ پڑنے سے چمک رہا تھا جیسے شبنم ہو۔ لان کی دو طرف دیوار کے ساتھ پودے لگے تھے، تراشیدہ خوبصورت پودے جو لان کو پرکشش بنائے ہوئے تھے۔ بڑے سے پورچ کے اختتام پہ لکڑی کا دروازہ لگا تھا، داخلی دروازہ جو گہرے بھورے رنگ کا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی بائیں جانب بیڈ روم تھے جو جدید طرز آرائش سے شدہ تھے۔ دائیں جانب ڈائننگ روم تھا جس پر وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔ جنت مسکراتی نظروں کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھے ناشتہ کرتے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ عامر شرازی نے بیگم کو دیکھا اور اس کی نظروں کا تعاقب کیا جو مراد پہ ٹکی تھیں، جس پر وہ بھی مسکرا دیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا، ایک نظر ماں باپ کو دیکھا، وہ دونوں ہنوز مسکرا رہے تھے۔ آپ دونوں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مراد نے ان سے پوچھا۔ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، جنت نے جواب دیا۔ کیوں آج میں زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ 18-19 سالہ مراد نے شرارتی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں کب پیارے نہیں لگتے؟ جنت نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ عامر وہاں بیٹھے تھے، خاموش خاموش تماشائی۔ وہ تو ہے، مراد نے پھر شرارت سے کہا جس پر عامر ہلکا سا ہنس دیے۔ مراد نے ان کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ آپ کیوں چپ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ تم اب کالج جا رہے ہو، وہاں ہی رہو گے۔ انہوں نے اپنی فکرمندی ظاہر کی۔ ڈیڈ آپ پریشان نہ ہو، میں اپنا خیال رکھوں گا۔ مراد نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ گڈ، اچھی بات ہے۔ اپنا بھی خیال رکھنا اور اس کا بھی جس کے لیے تم وہاں جا رہے ہو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ جی ڈیڈ، میں اپنا بیسٹ دوں گا، وہ ایک عزم سے بولا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنت نے عامر سے مراد کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ اتنے میں مراد اپنا سامان سمیت واپس آیا۔ ان دونوں نے اٹھ کر اسے پیار کیا اور باتیں کرتے کرتے وہ پورچ تک آ گئے۔ مراد کی گاڑی وہاں تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور ملازم کا سامان ڈگی میں رکھنے لگا۔ سب سے زیادہ ضروری کام جانتے ہو؟ جنت نے مراد سے سوال کیا۔ صبح جلدی اٹھنا، کلاس لینا، ٹائم پہ کھانا کھانا، جلدی سو جانا اور کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا۔ اس نے باتوں کی ایک لمبی فہرست بیان کر دی۔ جنت اور عامر اس کے انداز پر ہنس دیے۔ اس سے بھی زیادہ؟ جنت نے کہا۔ ذہن میں نہیں آ رہا بھی، اس نے سر کھجایا۔ نماز اور قرآن، جنت نے پرسکون انداز میں کہا اور مسکرا دی۔ جی موم، وہ بھی مسکرا کر بولا۔ چاہے جو مرضی ہو، ہمیشہ نماز پڑھنا اور قرآن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ جنت نے مراد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ ڈرائیور کو ہدایات دیں۔ عامر واپس ان کی طرف آئے اور مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نماز میں تم اللہ سے سوال کرنا اور اللہ قرآن سے تمہیں اس کا جواب دے گا، جنت کہہ رہی تھی جس پر عامر اور مراد مسکرا دیے۔ مراد ان دونوں سے ملا اور چلا گیا۔ اللہ کے سپرد، جنت اور عامر نے ایک ساتھ کہا۔ وہ دونوں گھر کے اندر آ گئے اور مراد کی گاڑی روڈ پر اپنے ٹائر گھما رہی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے۔ عامر نے جنت کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی، محسوس کی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ عامر نے پریشانی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ سر جھکائے بولی۔
وہ اپنا بھیگا چہرہ عامر کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ عامر نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا، جس پر جنت پہ قابو ہو گئی۔ جنت، عامر نے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ اب اگر اپنا خواب پورا کرنا ہے تو ہمت کرو۔ عامر نے جنت کو کئی سال پہلے دیکھا جانے والا خواب یاد کروایا۔ کر رہی ہوں۔ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے صاف کرتی ہوئے وہ بولی، میں آتی ہوں۔ وہ کام کا بہانہ کرتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ عامر وہیں بیٹھے بیٹھے ذہن کے خانوں میں بیتے کل کا منظر تلاش کر رہے تھے۔ رات کو اپنے عروج پر آنے کے لیے ابھی تھوڑا سا سفر کرنا تھا۔ اس رات وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ باقی گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں میں چھوٹی اسکرینوں کی زنجیروں میں قید تھے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے شجاع صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے نوجوان عامر کو مخاطب کیا۔ عامر، تم نے کیا سوچا آگے کا؟ وہ عامر سے اس کے کریئر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ڈیڈ، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ شجاع صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ طیش میں آ گئے جیسے عامر نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولے۔ عامر کا حوصلہ پست ہوا، پر وہ شجاع صاحب جیسے حسیلے مرد کے سامنے مضبوط ہی رہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بہت شوق ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اپنی بکواس بند کرو تم پائلٹ بنو گے تو میرے اتنے بڑے بزنس کو کون سنبھالے گا؟ وہ مزید غصے میں بولے جیسے چیخ رہے ہوں۔ ان کے اس طرح بولنے پر فائزہ بیگم کمرے سے باہر آئی، مگر وہ بھی شجاع صاحب کے سامنے کچھ نہ بول سکیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہیں۔ ڈیڈ پر عامر نے کچھ کہنا چاہا۔ ہرگز ہرگز ایک لفظ بھی مت نکالنا منہ سے، اور کان کھول کر سن لو۔ آئندہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم میری دن رات کی محنت پر پانی ڈالنا چاہتے ہو؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ سنا تم نے؟ میں شیرازی امپائر کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم آگے بزنس پڑھو گے اور پڑھائی کے فوراً بعد آفس آؤ گے۔ فائنل۔ اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے عامر کی بات کاٹ کر اپنی کہی۔ ڈیڈ، عامر نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا، اب اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، پائلٹ بننا ہے، انہوں نے تنزن کہا۔ عامر غم و غصے کی حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فائزہ بیگم وہیں رہ گئیں۔ ماں باپ بھی بعض دفعہ زیادتی کرتے ہیں اور اولاد کی زندگی خود جینا چاہتے ہیں۔ اپنی پسند کا کھانا، کپڑے اور اپنی پسند کی پڑھائی کرواتے ہیں۔ اس سب میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ زبردستی کے فیصلے اولاد اور والدین کے درمیان فاصلے لے آتے ہیں۔ اولاد اپنا مان اعتماد کھو دیتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ چڑھنے لگ جاتی ہے، اسے پرواہ نہیں رہتی، وہ خود سر ہو جاتی ہے، اور اس میں غلطی انہی کے خود سر والدین کی ہوتی ہے۔ عامر، عامر، جنت کی آواز نے عامر کو دوبارہ ہال میں واپس آنے کو کہا۔ آفس نہیں جانا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جا رہا ہوں، آخر شیرازی امپائر کا مالک تو ہوں۔ آخری بات اس نے تلخی سے دل میں سوچی اور جنت کو خداحافظ کہہ کر گاڑی دوڑاتا ہوا اونچی عمارت کی پارکنگ میں لے آیا۔ بیڈ پر بیٹھتے عامر بیتے کل کو یاد کر رہے تھے جب مراد کالج گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عامر؟ جنت نے گہری سوچ میں گم عامر کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، بس وہ دن یاد آ گیا جب مراد کالج گیا تھا۔ مجھے اس دن اپنا ٹائم بھی یاد آیا تھا جب میں نے ڈیڈ سے کہا تھا کہ مجھے پائلٹ بننا ہے، اور انہوں نے اسی وقت میرے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ آخر میری زندگی کے سارے فیصلے انہوں نے کیوں کیے؟ ماں یا باپ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے اولاد سے فیصلے کا حق چھین لیا جائے۔ عامر سخت غمزدہ لگتے تھے۔ آخر ان کا سب سے بڑا خواب ٹوٹا تھا۔ چھوڑیں عامر، کیا فائدہ اب یہ سب سوچنے کا؟ آپ خوش رہیں، آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ نہیں کیا۔ اسے اس کی زندگی کے فیصلے خود کرنے دیے ہیں۔ جنت نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عامر کو تسلی دی۔ عامر نے اس بات میں سر ہلایا، بوجھل اور ہلکے دل کے ساتھ وہ سو گئی۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی بکھر جاتی ہے۔ سر، فصل جل گئی ہے۔ اوہو، ایسا کرو اب کسانوں کو بھی کچھ کھلا دینا۔ اوکے۔ دو ممالک کے درمیان سفر کرتے سگنلز کو موبائل اسکرین پر لال بٹن دبا کر فضا میں ہی چھوڑ دیا۔ ایجنٹ بلٹ اپنے کارنامے کی اطلاع کرنل ونود کو دے رہا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والے دھماکے کی خبریں تمام میڈیا چینلز پر چل رہی تھیں۔ افسوس کے ساتھ بتاتے چلیں گے کہ کراچی کے ایک مشہور شاپنگ مال میں دہشت گردی کا ایک رپورٹر کہہ رہی تھی، مگر بلٹ نے اس کی ساری بات سنے بغیر ٹی وی بند کر دیا۔ وہ اس بات سے پہلی باخبر تھا۔ آخر اس سب کے پیچھے اسی کا ہی تو ہاتھ تھا۔ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی ایک اور جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا۔ سورج کی گرمی عروج پر تھی۔ راستے میں چلتی ہوئی اس کے فون پر ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے چلتے چلتے جیب میں سے فون نکالا اور میسج پڑھا۔ میسج دیکھ کر وہ اس انداز میں مسکرایا جیسے اس نے کمر کس لی ہو۔ گیٹ ریڈی وائٹ ہاؤس، میسج میں لکھا تھا۔ اپنی دھن میں چلتی ہوئی اسے ایک لڑکا نظر آیا۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ وہ سڑک پار کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کئی بار ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد وہ واپس فٹ پاتھ تک آ گیا اور رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچا اور اس نے فٹ پاتھ سے نیچے قدم رکھا۔ 2 قدم چل کر وہ رک گیا اور بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹے وہیں کھڑا رہا۔
तेज़ रफ्तार गाड़ी सन्नाटे से उसके बिल्कुल पास से गुज़र गई, आगे चली गई। लड़का उससे टकरा जाता अगर वो बरवक़्त उसे खींचकर पीछे न कर लेता। लड़का ज़मीन पर गिरा और साथ वो भी। लड़का सहमा हुआ था। "तुम ठीक हो?" 26-27 साला लड़के ने उससे पूछा। "हाँ, गिरने के बाद उसे चोट आई थी," उसने दर्द भरे अंदाज़ में कहा। "धन्यवाद।" एक आदमी दौड़ता हुआ आया, जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे को उठाने लगा। "ये मेरा फ़र्ज़ था," यूसुफ ने कहा और साथ ही एक किराह निकाली। उसने अपने बाजू पर हाथ रखा, वहाँ से रगड़ के बायस खून बह रहा था। "ओह! तुम्हें ज़्यादा चोट आई है लड़के?" उन साहिब ने अपने बेटे को उठाते हुए उसके ज़ख्म को देखा। "कोई नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ," उसने हिम्मत से कहा। "नहीं, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो।" उन्होंने उसको खुददारी को भांपते हुए पेशकश की, जिस पर वो चेहरों पर ढेरों तकलीफ़ का अंसर नुमायाँ किए गाड़ी में बैठ गया। "मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफ़िसर हूँ," उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया। "ये मेरा बेटा रोहन है," उन्होंने बात जारी रखी और लड़की की तरफ इशारा किया। व्हाइट हॉर्स ने सर हिलाया। "मेरा नाम विवान है, मैं यहाँ जॉब की तलाश में आया हूँ, मैं आदिपुर से हूँ।" व्हाइट हॉर्स ने भी जवाब में अपना तारुफ़ करवाया, चाहे जाली ही सही। "तो जॉब मिली?" उन्होंने सवाल किया। "तलाश जारी है," उसने सरसरी सा जवाब दिया, उसके अंदाज़ में थकन थी। "आजकल कहाँ रह रहे हो?" उन्होंने दूसरा सवाल किया। वैसे सवाल कर रहे थे जैसे उन्हें अपना कोई पुराना दोस्त मिल गया हो और वो उससे उसके ठिकाने का पूछ रहे हों। "2 दिन के लिए कमरा किराए पर लिया है, आज दूसरा दिन है तो आज कमरा खाली करना पड़ेगा। आगे देखें कहाँ जाता हूँ," उसने फ़िक्रमंदी से कहा। गाड़ी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। "तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तुम मेरे पास जॉब करो और मेरे घर में बनी एनेक्सी में रह सकते हो," उन्होंने शुक्रगुज़ारी से पेशकश की। "नहीं अंकल," उसने 1-2 बार मुरव्वतन इनकार किया मगर वो बज़िद थे। वो आखिर मान गया, आखिर वो चाहता भी तो यही था। "धन्यवाद, पर बस मुझे रहने के लिए कमरा दे दें, जॉब मैं खुद तलाश कर लूँगा, अभी मुझे जगह की ज़्यादा ज़रूरत है।" उसने सर झुकाया। इतने में क्लिनिक आ गया, वो सब गाड़ी से उतरे और 20 मिनट बाद वो पट्टी करवा कर बाहर आ गए थे। उसके बाद वो आकाश शर्मा के साथ अपने ठिकाने तक गया, जो बाज़ार के बीचों-बीच था। बाज़ार में रश उरूज पर था, लोग एक-दूसरे को धक्के देकर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में वो भी लोगों के दरमियान रास्ता बना तो वो अपने ठिकाने तक पहुँच गया। आकाश शर्मा अपनी गाड़ी में 2 गलियाँ दूर बैठे थे और महँगी गाड़ी बाज़ार में नहीं जा सकती थी। 5 मिनट बाद वो सामान लेकर गाड़ी तक आ गया, अपना सामान रखा और गाड़ी शर्मा हाउस की तरफ जाते रास्ते पर चल पड़ी। सफ़ेद घोड़े को अपना कवर, दुश्मन का वो इलाका जहाँ एजेंट्स रहते हैं और वो जगह महफूज होती है, मिल गया था। वो इस तरफ से मुतमईन हो गया था, अब उसे वो काम करने थे जिसके लिए वो यहाँ आया था और वो ये सब इसी वक़्त शुरू से करने वाला था। वो एक्सीडेंट, वो चोट, वो बचाव, वो एनेक्सी का कमरा, ये सब कुछ बनाए गए प्लान के मुताबिक हुआ था। तस्वीर की टोटल 5 एपिसोड्स आएँगी तो 1 एपिसोड कंप्लीट हो गई है, 4 और अभी आएँगी। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।